السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جاتا ہے حضرت بی بی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خیز اور نفاس سے پاک تھی، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ خیز چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کرمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی کی زوجہ اور حسنین کرمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ جگہ پر بیان کی ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگرہ گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک عورت تھی کہ اللہ نے ان سے خیز اور نفاس کو بھی دور رکھا۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ سیدنا فاطمہ نے بچپن بھی بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ کے آغوش میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زہرا اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ محترم ناظرین، کئی احادیثوں میں ملتا ہے کہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور آداب اور بات چیت کرنے کے طریقے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ میں بہت ہی نرمی ہوتی تھی، ہر سننے والے پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ بنو مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنہ، حضرت سیدنا
طیبہ، طاہرہ، فاطمہ، زہرا اور بطول، زاریہ، رازیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرائی، سید النسائی، خیر النسائی، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ احادیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، جس نے مجھے ناراض کر لیا اس نے رب کو ناراض کر لیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور نہ کوئی رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل۔ حضرت علماء جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبری میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی احادیث پاک میں نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے، حیض اور نفاس سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھی اور دوسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ بی بی فاطمہ کو تمام غزلاتوں سے پاک رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے ابا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلتی تھیں تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب حضرت سیدنا فاطمہ حیض اور نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اسی لیے جب بات وجہ تخلیق کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض اور نفاس کے حسن اور حسین کو پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے
تاکہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت بھی سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔